शब बारात तो कभी शब कद्र देता है, कितना मेहरबान है मेरा रब, बख्शिश के हज़ार वसीले देता है। अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम के साथ आपकी होस्ट रूबी राव, सदा वसीम और डॉक्टर हुमैरा रमज़ान के तीसरे अशरे के साथ हाजिर हूँ। आज तीसरे अशरे का पहला प्रोग्राम है और इसको स्टार्ट करने से पहले हम रूबी की नात सुनेंगे और ऑन कैमरा मुझे रूबी राव का और डॉक्टर हुमैरा का बहुत बहुत थैंक यू करना था कि आप लोग की वजह से चैनल पे 4 चांद लग गए हैं। आपने बहुत खूबसूरत माशाल्लाह नात पढ़ी है जिसको लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और डॉक्टर हुमैरा आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें दी है, इतनी ज़्यादा नॉलेज दी है जो कि हमें पता होती है लेकिन हमें रिफ़्रेशमेंट की ज़रूरत होती है, हम लोग उसको थोड़ा भूल जाते हैं। और इतने प्यारे मुबारक महीने में अल्लाह ताला इसका आपको भी अजर देगा कि आपने हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं रूबी राव की नात के साथ। जी थे शब। व्यूवर्स, आज मैं आपको पंजाबी की नात सुनाऊंगी और पंजाबी मेरी पहली ज़ुबान नहीं है और मुझे पंजाबी बिल्कुल नहीं आती। मोस्ट लाइकली मेरे जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही भी नहीं होगी, तो प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिएगा। जस्ट अटेम्प्ट। की न कीता यार ने एक यार वास्ते, की न कीता यार ने एक यार वास्ते, रब महफिल सजाया ने सरकार
अल्फ़ शहर, शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। रात आराम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन शब कदर की तो बात ही कुछ और है। चलिए डॉक्टर हुमैरा से पूछते हैं, ऐसी क्या बात है शब कदर? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेशक शब कदर उम्मत मोहम्मदी के लिए एक बेहतरीन इनाम और तोहफ़ा है। अल्लाह ताला ने लैलतुल कद्र को कुरान करीम में 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दिया है। लैलतुल कद्र के बारे में स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ तीसरे अशरे की दुआ को शेयर करूंगी, जो कुछ इस तरह है। अल्लाहुम्मा क़िन्नी मिनन नारी व अदखिलनिल जन्नता या रब्बिल आलमीन। इलाही मुझे दोज़ख की आग से बचा ले, ए मेरे रब हमें दोज़ख की आग से बचा ले। बेशक लैलतुल कद्र कुरान करीम में 1000 महीनों की इबादत से बेहतर करार दिया गया है। गोया जो शख्स इस रात में अपनी हिम्मत और तौफीक के मुताबिक इबादत करे तो इसको 1000 महीने की इबादत से ज़्यादा सवाब अता किया जाता है। और ये कितना है, इसकी मिकदार कितनी है, इसके बारे में सवाए अल्लाह ताला के अलावा किसी को मालूम नहीं है। हदीस में फरमाया गया है, लैलतुल कद्र को आखिरी ताक रातों में तलाश करो, यानी 21 शब कदर, 23 शब कदर, 25, 27 और 29। लैलतुल कद्र में आसमान से फरिश्तों का नज़ूल होता है और जो मोमिन इस रात जिक्र इलाही में मशगूल होते हैं, फरिश्ते उनको सलाम कहते हैं और उनके लिए दुआएं करते हैं। कितने खुशकिस्मत हैं वो लोग जिनसे फरिश्ते मुसाफा करते हैं और उनको सलाम करें और उनको दुआएं दें। नेज़ जो मोमिन दुआ में मशगूल होता है, फरिश्ते उसकी हर दुआ पे आमीन कहते हैं। गोया ये रात खसूसियत के साथ कबूलियत दुआ की रात है। इस रात के बारे में कहा जाता है, जिस शख्स ने इशा की नमाज बाजमात पढ़ी, गोया उसको ऐसा सवाब मिला जिसने आधी रात इबादत की है। और जिसने इशा की नमाज और फजर की नमाज दोनों बाजमात एक साथ पढ़ी तो अल्लाह सुब्हाना ताला उसको पूरी रात का सवाब अता करेगा। लैलतुल कद्र सूरज गुरूब होने से सुबह सादिक तक रहती है, यानी लैलतुल कद्र का जो टाइम पीरियड है वो मगरिब से लेकर फजर के दरमियान का हिस्सा है। इसलिए मगरिब और इशा के दरमियान को भी बहुत कीमती समझा जाए और इसमें गफलत ना बरती जाए। लैलतुल कद्र की फजीलत हासिल करने का एक आसान तरीका ये है कि इस अशरे में एतकाफ में बैठा जाए, क्योंकि एतकाफ खुद एक मुस्तकिल इबादत है। इस तरह आखिरी अशरे का एक लम्हा भी इबादत के बगैर ज़ाया नहीं होगा और इंशाअल्लाह लैलतुल कद्र की फजीलत यकीनन तौर पे हमें हासिल हो जाएगी। डॉक्टर हुमैरा, आपने अभी इत्तिकाफ का जिक्र किया, क्या आप हमारे व्यूअर्स को और हमें बताएंगी कि इत्तिकाफ क्या है? बिल्कुल, इत्तिकाफ जो है वो 20 तारीख की यानी कि 20th रोज़े से शुरू होता है और उसके बाद ईद का चांद देख के उसको ख़त्म किया जाता है। सुन्नत तरीके के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है फजर की नमाज के बाद ही मस्जिद में दाखिल हो जाते थे और ईद का चांद देखने के बाद बाहर निकलते थे मस्जिद से। तो एतकाफ बेसिकली उस जगह को कहते हैं जहाँ ठहर के उस जगह पे रुक के अल्लाह ताला की इबादत की जाए और दुनिया के तमाम इंतशार और दुनिया की तमाम चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और सिर्फ खालिस अल्लाह से अपना ताल्लुक़ को जोड़ लिया जाए, तो उसको इत्तिकाफ कहते हैं। डॉक्टर हुमैरा, ये बताएं कि इत्तिकाफ के क्या फ़ायदे हैं और इसकी कितनी किस्में हैं? इत्तिकाफ का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इंसान अपना तमाम वक्त अल्लाह के लिए वक्फ कर देता है। दूसरा ये है कि इंसान बहुत सारे गुनाहों दुनियावी झगड़ों से महफूज रहता है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि इत्तिकाफ की हालत में
جو بھی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اسے ہر وقت نماز کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لے، اور اعتکاف کی حالت میں جب تک وہ تسبیح کرتا ہے، ذکر کرتا رہتا ہے، تو فرشتے اس کی تمام تسبیح اور ذکر کے اوپر آمین کہتے رہتے ہیں۔ صدف، آپ کے سیکنڈ سوال کا آنسر یہ ہے کہ اعتکاف کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت مؤکدہ اعتکاف، اور نمبر 3 مستحب اعتکاف۔ ڈاکٹر حمیرہ، جو آپ نے ڈفرینٹ ٹائپس آف اعتکاف بتائے ہیں، کیا آپ تھوڑا سا الیبریٹ کریں، تھوڑا سا بتائیے گا ان کے بارے میں؟ آپ نے منت مانی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ پرومس کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں آپ کی رضا کے لیے اعتکاف کروں گا اور روزہ رکھوں گا، تو یہ اعتکاف جو ہے اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ تو اس میں کوئی ریسٹرکشن ہے کہ کتنے دن کے لیے ہم منت مان سکتے ہیں؟ 1-2 دن کے لیے بھی ہے، اس سے زیادہ دن کے لیے بھی؟ نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں 3 دن کا روزہ رکھوں گا اور 3 دن کا اعتکاف کروں گا، تو دس از مستحب اعتکاف۔ اب رمضان کا اعتکاف جو ہوتا ہے، وہ رمضان کا اعتکاف جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح اعتکاف بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر اس پورے ایریا کے اندر کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے تو وہ سنت ادا ہوگی اس ایریا کے لوگوں کے لیے۔ اور نفلی اعتکاف وہ ہوتا ہے جو آپ کسی وقت بھی عبادت سے پہلے کرتے ہیں، اس کے لیے روزہ رکھنے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر ہم یہاں بیٹھے ہوئے یہ پروگرام کر رہے ہیں اور ہم اس نیت سے بیٹھ کے اس پروگرام کو ڈسکرائب کریں کہ ہم نے نفلی اعتکاف کی نیت کے ساتھ بیٹھے ہیں، تو یہ ہمارا نفلی اعتکاف کہلائے گا۔ ڈاکٹر حمیرہ یہ بتائیں کہ اعتکاف کی کیا کنڈیشنز ہیں؟ اعتکاف کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو، نیت کرنا اعتکاف کے لیے ضروری ہے، ہر عاقل شخص ہو، بالغ شخص ہو، اس کو وہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے، اور مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف مسجد کے اندر کریں گی، وہ گھر میں مردوں کا اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ آپ کا یہ کہنا ہے کہ عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں لیکن مسجد میں نہیں، اپنے گھر کی حدود میں۔ بالکل Is that correct? ہاں روبی، آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے، اور خواتین بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن خواتین کے لیے مسجد میں بیٹھنے کی کوئی کنڈیشن نہیں ہے، وہ اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن اس کی کنڈیشن یہ ہے کہ اپنے گھر کا ایک کونا اپنی نماز، اپنی قرآن اور اس کے لیے مخصوص کر لے، اور بلا ضرورت پورے گھر میں چکر نہ لگائے۔ اگر ضرورت ہے تو اس کے لیے نکلیں اپنی ضرورت کے مطابق، لیکن اس کے لیے گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے، واش روم یوز کرنا ہے، کسی کام سے باہر نکلنا ہے، تو آپ اس جگہ سے باہر نکل سکتی ہیں، لیکن مکمل طور پہ گھر کے کاموں میں انوالو نہیں ہو سکتی۔ جیسے کہ اگر کوئی کام ہو، اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے اور اگر گھر سے باہر جانا ضروری ہو جائے تو کیا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے؟ بالکل، آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کے لیے پھر آپ دوبارہ اس اعتکاف کو آپ کنٹینیو نہیں کر سکتی ہیں، اور جب رمضان کا اعتکاف کی ٹائم پیریڈ گزر جائے گا، اس کے بعد آپ 1 دن کا روزہ رکھیں گی، اور 1 دن کے روزے کے ساتھ 1 دن کا سنت مؤکدہ اعتکاف کریں گی آپ۔ اوکے، تو یہ لیکن آپ اس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے؟ جب آپ ایک دفعہ اعتکاف سے باہر نکل گئی تو آپ اس اعتکاف کو کنٹینیو نہیں کریں گی، وہ پھر آپ جو کنٹینیو کریں گی وہ اس کی قضا اعتکاف کی نیت سے کریں گی۔ 1 دن کا اعتکاف ہوگا آپ کا، اور 1 دن کا روزہ ہوگا۔ تو ایک اور سوال ہے کہ کم سے کم کتنے دن کا اعتکاف ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 20 روزے سے بیٹھتے تھے، تو کیا 10 دن کا ہی اعتکاف ہوتا ہے؟ رمضان میں جو اعتکاف ہوگا وہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، وہ 10 دن کا ہوگا، جو 20 تاریخ کی شام یعنی غروب آفتاب کے وقت سے شروع ہوگا اور عید کا چاند دیکھنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ سنت مؤکدہ اعتکاف ہے، اس کے اندر کوئی ویریشن نہیں ہو سکتی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے کیا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا۔ کیونکہ اکثر سننے میں آتا ہے کہ لوگ 2 دن کا 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں رمضان میں، یا 5 دن کا کرتے ہیں، تو یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ بے افضل طریقہ جو ہے سنت یہی ہے آپ کا، یا آپ اسی کو فالو کریں۔
لیکن اگر جو شخص بیٹھا ہے وہ اس نیت سے بیٹھا ہے کہ اس نے سنت موقدہ اعتکاف کی نیت نہیں کی ہے بلکہ اس نے اعتکاف مستحب کی نیت کی ہے تو وہ 2 دن یا 3 دن کا اعتکاف کرنے کے بعد ختم کر سکتا ہے. کم سے کم اعتکاف جو ہوتا ہے وہ 1 دن کا ہوتا ہے اور اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے جو آپ سال میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. ہر سجدہ آپ کا منظور خدا ہو جائے، آپ کی دعاؤں میں رب کی رضا ہو جائے. خدا آپ سبھی کو اتنی خوشیاں دے کہ آپ کی زندگی سے لفظ غم فنا ہو جائے. آج کے پروگرام کو ختم کرتے ہوئے ہم ڈاکٹر حمیرہ سے کہتے ہیں کہ پلیز آپ دعا کریے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا فی امرنا وثبتنا اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب زدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم حاسبني حسابا يسيرا. اللهم آجرني من النار. اللهم آجرني من النار. اللهم قني من النار وأدخلني. اللهم قني من النار وأدخلني الجنة یا رب العالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے. الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں، الہی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مانگتے ہیں. الہی ہم پہ خیر اور سلامتی کے تمام دروازے کھول دے، ہم کو اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال کر دے. الہی قرآن پاک کو ہمارے لیے ہدایت اور رحمت بنا. یا اللہ، ہم سچے دل سے ایمان لائے ہیں، الہی ہمیں گمراہیوں سے محفوظ فرما، ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما. یا اللہ، یہ زندگی تیری امانت ہے اور ہم اس حال میں تیرے پاس حاضر ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جا. الہی ہماری مغفرت کرنا، ہم پہ جنت کے تمام دروازے کھول دے اور ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دے. یا اللہ، ہم کو گناہوں سے بچنے اور توبہ کرنے کی توفیق عطا کر. یا اللہ، ہم تیرے محبوب کی لاڈلی امتی ہیں. یا اللہ، ہمیں وحشت قبر سے بچا پروردگار، ہمیں وحشت قبر سے بچا. یا اللہ، ہم کو نماز قائم کرنے والا بنا. الہی ہمیں بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ، ہمیں ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو جو ہم نے جان بوجھ کے کیے ہیں یا ہم سے انجانے میں سرزد ہوئے، الہی ان کو معاف فرما دے. الہی ان کو معاف فرما دے. یا اللہ، تمام بیماروں کو صحت عطا کر دے. یا اللہ، ہمیں مرتے وقت کلمہ حق نصیب فرمانا. یا اللہ، ہمیں شرک سے محفوظ فرما. یا اللہ، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کر دے. جو رزق سے پریشان ہیں، الہی انہیں حلال رزق عطا کر دے. یا اللہ، ہمارے گھروں کو آباد فرما. یا اللہ، ہمارے گھروں پہ اپنی رحمت کا سایہ کر دے. ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو تمام مہلک امراض اور تمام بیماریوں سے محفوظ فرما.
یا اللہ ہمیں خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان عطا کرنا۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر۔ الہی جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ الہی ہماری اولادوں کو والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یا الہی امت مسلمہ کی مدد فرما۔ یا اللہ نبی کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، نبی کے دین کو پھیلانے والا بنا۔ یا الہی ہمارے رشتہ دار، ہمارے والدین جو اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، اللہ پاک ان کی مغفرت فرما اور قیامت میں ان کے درجات بلند کر۔ یا الہی قیامت کے روز ہمیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما اور نبی پاک کی شفاعت عطا فرما، پلے صراط سے بآسانی گزرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی دین اسلام کو بلندی اور سرفرازی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں وہ تمام بھلائیاں اور خیر تجھ سے مانگتی ہوں جو نبی پاک نے مانگی ہیں، اور ان تمام برائیوں اور ان تمام شر سے پناہ مانگتی ہوں جو نبی پاک نے جن سے پناہ مانگی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔